تیسرا اور چوتھا زوڈک سائن آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ماہ رمضان کی ابتدا جیسے کہ 19 تاریخ کو ہو رہی ہے, اور رویت دیکھیں ہمارے پاکستان میں کب رویت ہوتی ہے, لیکن ویسے جو کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق تو انشاءاللہ 19 کو ہوگی. اب اس میں ہم سب سے پہلے جو ہمارا آج کا زوڈک سائن ہے وہ ہے جمنائی. جمنائی کو دیکھیں تو جمنائی میں ماہ رمضان میں دو طرح کی کیفیت رہیں گی. پہلی کیفیت وہ ہے کہ جس میں اس کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے ڈائریکٹ پوزیشن پہ, ٹھیک ہے. پھر دوسری کیفیت اس کی سٹارٹ ہوگی پہلے عشرہ کے بعد. دوسرے اور تیسرے عشرہ میں اس کا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ چلا جائے گا حالت رجت پہ, ریٹروگیٹڈ پوزیشن پہ. اور نہ صرف ریٹروگیٹڈ پوزیشن پہ رہے گا عید تک, بلکہ ہمارے پاس اسی ماہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں جمنائی والوں کے لیے دو گرہن بھی ہیں. اب پہلا گرہن بن رہا ہے 17 تاریخ کو, جو کہ رمضان سے 2 دن پہلے ہے. اس کے بعد ایک گرہن آئے گا جو کہ جمنائی والوں کے لیے بہت ہی شدید احتیاط والا گرہن ہے, اور وہ جا کے آئے گا 3 مارچ کو. تو چونکہ وہ مکمل گرہن ہے اب رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی اور رمضان کے ختم ہونے تک, اس گرہن کا امپیکٹ جو ہے وہ جمنائی والوں کے لیے کسی نہ کسی طور پہ بہت ممکنہ طور پہ آپ کہہ لیں کہ کچھ شدید رہے گا. لیکن وہ شدت اس کی اس پہلو میں ہوگی کہ اس پہلو کو وہ کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کو کنٹرول کیسے کریں گے, اس کو بہتر کیسے کریں گے, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جمنائی کے لیے جو گرہن لگ رہا ہے جو کہ اس سال کا پہلا مکمل قمری گرہن ہے 3 تاریخ کو, وہ لگ رہا ہے ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں. اچھا. تو تیسرا گھر ہوتا ہے آپ کے سبلنگز کا, اسپیشلی جو آپ سے ایج میں چھوٹے ہوں, ٹریول کا, آپ کے ریلیٹیوز کا, آپ کے ہمت حوصلے کانفیڈنس کا. تو اس لحاظ سے چیزوں کو بہت ہی شدید احتیاط یہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ جمنائی والوں کو اپنے کانفیڈنس کو سٹیبل رکھنا. کوئی بھی کام کر رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, ایون کوئی اسپیچ دے رہے ہیں, کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں, کوئی ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, کوئی آپ نے خود سے فیصلہ کیا ہے, یا کسی کو آپ کوئی ایون سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں, آپ کسی بھی طور کے اوپر کوئی تخیل کوئی حقیقت میں لے کے آ رہے ہیں, تو آپ کا کانفیڈنس یہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کو کامیابی ملنی ہے یا نہیں ملنی. اچھا. کانفیڈنٹ ہوں گے اپنی بات کے اوپر, چاہے آپ کو کسی طور کے اوپر خود یقین نہ ہو کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, لیکن آپ کا کانفیڈنس بہت پیور ہونا چاہیے. اب کانفیڈنس پیور ہوگا تو دوسرے افراد آپ کی بات کے اوپر کسی طور کے اوپر ایگری کر جائیں گے. ٹھیک ہے. لوگ آپ کی بات کے اوپر کسی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ثابت قدمی کے ساتھ آپ کو فائدہ دیں گے, فیور دیں گے, اور آپ کی بات کو امپورٹنس دیں گے, سنیں گے. لیکن اگر آپ نے اس گرہن کے زیر اثر کو اپنے اوپر بہت حاوی کر لیا اور ریمیڈیز نہ کی, تو پھر کانفیڈنس کے ہی شیک ہونے کی وجہ سے آپ اپنے کاموں میں ڈیلیز بھی دیکھیں گے. اچھا. آپ کاموں میں رکاوٹیں بھی دیکھیں گے. لوگوں سے آپ کو بلا وجہ تھوڑا سا ڈسٹنس بھی دیکھنے کو ملے گا. ان کی طرف سے آپ کو چھوٹے چھوٹے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور ایون اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر بھی آپ کے لیے سوائے پریشانی اور خرچے کے پھر کچھ نہیں لائے گا. تو ساری چیزیں بنیاد بن رہی ہیں ماہ رمضان میں جمنائی والوں کے لیے, اور وہ ہے ان کا کانفیڈنس. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت اچھی چیز ہے جمنائی والوں کے لیے کہ ان کے ذہن کے گھر میں ہے جوپٹر, اور جوپٹر کی بہت اچھی نظر قائم ہونی ہے جمنائی والوں کے زائچے کے 5ویں حاکم اور محبت کے ستارے وینس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ 5ویں نظر اس کی اسی ماہ رمضان میں قائم ہوگی. پھر جمنائی والوں کا جو اپنا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ ہے اور ان کے گھر کی خوشحالی کا پلانٹ ہے, اس کی بہت اچھی خوشبخت نظر قائم ہونی ہے جوپٹر کے ساتھ, جو کہ ان کے ذہن کے گھر میں پڑا, اور یہ بھی 5ویں نظر اسی ماہ رمضان میں قائم ہوگی. اچھا. تو یہ بہت 2 خوشبختیاں ہیں جمنائی والوں کے لیے کہ ماہ رمضان میں مائنڈ کا پلانٹ جب جوپٹر کے ساتھ ان کا 5ویں نظر قائم کرے گا, تو یہ اپنی زندگی میں شراکت داری میں, ٹھیک ہے, ذاتی کریئر کاروبار میں, بزنس میں, ملازمت سے فائدے میں, اور ایون کسی طور کے اوپر لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی چیزوں کو بہتر بنانے میں کچھ ایسے آئیڈیاز اور کچھ ایسی سوچوں کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے, یا کچھ ایسے فیصلوں کی طرف ضرور بڑھ جائیں گے کہ جس سے یہ گرہن کے اثر کو بالکل ختم کر دیں, اور اپنی زندگی میں مثبت اور توکل کے اوپر رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر بنا سکیں. کیونکہ جوپٹر کا ذہن کے گھر میں ہونا ان کے لیے سب سے خوبصورت چیز یہ ہوگا کہ ان کو توکل وائز چیزیں بہت اسٹرانگ ہوں گی. ٹھیک ہے. کوئی بھی اگر چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی آ رہے ہیں تو یہ قطعی طور پہ اس کے اوپر فکر مند یا گھبرائیں گے نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے وقتی طور کے اوپر, لوگوں کی نظر میں وہ نقصان ہوگا, لیکن ان کی نظر میں قطعی طور کے اوپر توکل کی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے. صبر کر لیں گے, بڑے آرام سے اطمینان سے چیزوں کو لے کے چلیں گے, اور یہی چیز ان کو بہت سارے گرہن کے نیگیٹیوٹی سے بچا لے گا. ٹھیک ہے. اگر سر عشرہ وائز دیکھیں تو پہلا دوسرا تیسرا پہلا عشرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے لیے پرابلمٹک نہیں ہے, کیونکہ پہلا جو عشرہ ہے اس کا جو گرہن ہے وہ پہلے لگ رہا ہے, اور وہ ہے پارشل اکلپس. اور پہلے گرہن میں ان کا مائنڈ کا جو ریلیٹڈ پلانٹ ہے وہ ڈائریکٹ ہے, وہ ریٹروگیٹڈ بھی نہیں ہے. دوسرے عشرے کی ابتدا کے اوپر اس نے ریٹروگیٹڈ ہونا ہے,
اور تبھی ان کو فیصلوں کو تھوڑا سا استقامت چاہیے ہوگا, ان کے فیصلوں کو تھوڑا سا مزید اسٹرینتھنگ چاہیے ہوگی. اور دوسرے عشرے میں ہی گرہن بھی لگ جانا ہے, تو اس اعتبار سے ان کو دوسرا عشرہ شدید ترین اپنے کانفیڈنس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہوگی, کہ ان کا کانفیڈنس کسی بھی طور کے اوپر شیک نہ کرے, کسی بھی طور کے اوپر چیزوں میں رکاوٹیں پریشانیاں جو ہیں اس کی وجہ سے کانفیڈنس کسی طور کے اوپر لوز نہ کریں. اب اس چیز کو یہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ پیسے وائز چیزیں دیکھی جائیں تو وہ ان کی زندگی میں خوبصورت ہے کہ ان کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کو دلا دے گا. ان کی زندگی میں رشتے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, خانگی طور پہ خوشحالی مل رہی ہے, فیملی اورینٹڈ چیزیں جتنی ہیں وہ ان کی کسی بہت اچھے انداز میں ترتیب آ جائیں گی, تعلیم سے جڑے ہوئے رجحانات میں خوش بختی مل پائے گی. پھر ان کی زندگی میں سفر کی اگر خواہش ہے یا حصول ویزا کی اگر خواہش ہے تو اس میں کوشش کرنے سے کوئی اچھے ثمرات ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ خوش بختیاں بھی ہیں جو کہ ماہ رمضان میں ان کو ملیں گی. اب ان کو ماہ رمضان میں جو گرہن کی نگیٹیوٹی کو ایبزارب کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, نیگیٹو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ نماز آیات وہ ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے, پہلے گرہن کی بھی اور دوسرے گرہن کی بھی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صدقہ ضرور دیں, اور صدقہ انہوں نے 2 دفعہ دینا ہے, ایک رمضان کی ابتدا کے اوپر, ٹھیک ہے, چاہے وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دیتا ہے, اور ایک صدقہ دینا ہے جا کے انہوں نے 3 تاریخ کو, جو کہ 3 مارچ ہوگی, تب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہوگا. اب یہ صدقہ جو انہوں نے دینا ہے یہ انہوں نے دینا ہے سوجی اور شکر کو حسب توفیق مکس کر کے. تو یہ 2 صدقات 2 مرتبہ دیں گے تو انشاءاللہ گرہن کی جو نیگیٹیوٹیز ہے اس سے کافی حد تک یہ بچے رہیں گے. ٹھیک ہے, اشرات کو ڈال دیں سوجی اور شکر, کیڑے مکوڑے پرندوں کو حشرات الرج کو ڈال دیں. ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں جمنائی کے بعد اگلے زوڈک سائن کی طرف. اب جمنائی کے بعد اگلا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ ہے کینسر. کینسیرینز والوں کو دیکھیں ماہ رمضان میں, تو کینسیرینز والوں کے لیے ابتدائی طور کے اوپر یہ خوشگواری اور یہ پازیٹیوٹی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کسی طور کے اوپر اپنے کام کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدگی سے چیزوں کو لے کے چلیں گے. پہلا جو گرہن ہے وہ ان کو اتنا زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ان کے ذائچے میں لگ رہا ہے کمزور گھر میں, ٹھیک ہے, 8ویں گھر میں لگے گا. پہلا گرہن جو ہے وہ ایون ان کی زندگی میں مسئلوں کو, پریشانیوں کو, فکر مندیوں کو اور خرچوں کو کم کرے گا, بیماریوں کو کم کرے گا. ان کی زندگی میں ایسے لوگوں کو نکالے گا جو ان کے لٹیگیشن کے مسائل میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, ایسے حاسدین کو ان کی زندگی سے نکالے گا جو ان کے معاملات میں صلح نہیں ہونے دے رہے, جو دوسرے مخالفین کے ساتھ چیزوں کو سارٹیڈ نہیں ہونے دے رہے. ایسے لوگوں کو ان کی زندگی سے یہ پہلا گرہن نکال دے گا. پھر اس کے بعد ابتدائی طور کے اوپر ان کے ذائچے میں دیکھیں تو ان کے ذائچے میں مریخ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, کیونکہ 19 تاریخ کو رمضان کی جس دن ابتدا ہو رہی ہے اس دن مریخ جو ہے جو ان کے کریئر کا, عزت کا, محبت کا, ریلیشن کا پلانٹ ہے, وہ ان کے 7ویں گھر میں شرفی پوزیشن پہ ہے. اب مریخ کی یہاں پہ جو کیفیت ہے وہ ان کو زندگی میں لے کے جائے گی دلیری کی طرف, ٹھیک ہے, شجاعت کی طرف, بلندی کی طرف, وسعت نظری کی طرف, حوصلہ مندی کی طرف, اور یہ فرنٹ فٹ پہ رہتے ہوئے ہر مسئلے کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ان کا کریئر کا پلانٹ ہے, شراکت کے گھر میں ہے, تو شراکت داری سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی کسی طور پہ یہ لوگ نئے طور کے اوپر شروع کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک چیز یہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو اگلا گرہن آ رہا ہے 3 تاریخ کا جو کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرہ میں ہے, وہ گرہن لگ رہا ہے ان کے ذائچے کے پیسے کے گھر میں. اچھا, اب پیسے کے نہیں, ماشاءاللہ نہیں ہے, یہ پیسہ خرچ ہونے والے ہیں. ہاں جی, یہ پیسے والا جو ہے اب وہ پیسے کے گھر میں لگ رہا ہے تو ان کو اس چیز کی ضرور کیئر کرنی ہے کہ جو شراکت داری کریں گے اس میں پیسے کا اختیار اپنے پاس رکھیں. اچھا, کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں, کوئی نئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کوئی نیا بزنس کر رہے ہیں, کوئی نئی ڈیل فائنل کر رہے ہیں, کوئی پیسہ کسی جگہ پہ رکھا ہے گھر میں, یا پیسے کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, لین دین کا معاملہ ہے, کوئی اکاؤنٹنگ ہے, کوئی لکھت پڑھت ہے, یا پیسے کو استعمال کرنا ہے, خرچے ہیں, تو اس چیز میں ان کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. دوسرے عشرے سے یہ احتیاط شروع ہوگی اور یہ رہے گی عید تک, ماہ شوال کے چاند کی طلوع ہونے تک. دوسرا اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ ان کے پیسے کے لین دین میں ان کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کام کریں گے ضرور, لیکن ان کو کام صرف وہی کرنا ہے جس میں ان کو تجربہ ہے. نئے تجربات نہ کریں, بلائنڈلی کسی طور کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں پیسے کے معاملے میں, اور پیسے کو ایسی جگہ کے اوپر نہ رکھیں جہاں سے چوری ہونے کا, نکل جانے کا ڈر ہو, جو ان کے تصرف میں نہیں ہے. دوسری چیز ان کے ذائچے میں خوش بختی کے طور کے اوپر دیکھی جائے تو ان کے ذائچے میں جوپیٹر کا 12ویں گھر میں ہونا ان کے بہت سارے ایسے مسئلوں کو ان کی زندگی سے نکالے گا جو کہ حاسدین کی طور پہ ہیں,
جو کہ پریشانیوں کے لحاظ سے ہیں، کیونکہ گرہن جو پہلا لگ رہا ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ان کو فوائد دلا رہا ہے، لیکن جو ان کے زائچے میں جوپیٹر کی 12ویں گھر میں پوزیشن ہے وہ ان کی زندگی میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا، اور ایسے لوگ ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور پہ پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھٹنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تمام تر وہ لوگ جو کہ ان کی زندگی میں مرجھائے ہوئے پتوں کی طرح ہیں، جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو تھوڑے سے گرج سے زیادہ ہیں اور ان کی جڑیں ان کے ساتھ مضبوط نہیں ہیں، تو وہ تمام تر پتے خزاں کے موسم کی طرح ان کی جڑوں سے نکل جائیں گے۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی ان کے لیے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں چاہے پھر گرہن آئے، چاہے پھر کوئی جو ہے آگے ایک اور بہت خراب پوزیشن آ رہی ہے انگارہ یوگ، چاہے وہ انگارہ یوگ آئے تو ان کی زندگی میں قطعی طور کے اوپر جب بنیادیں مضبوط ہوں گی تو وہ خرابی، پریشانی، پرابلم جو ہے وہ ان کی زندگی میں اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ مزید ان کے لیے خوش بختی یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں وینس جوپیٹر کی ٹرائن کی وجہ سے اور مرکری اور جوپیٹر کی ٹرائن کی وجہ سے یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنے سبلنگس کے ساتھ، چاہے وہ ان سے ایج میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ ان کے ساتھ اپنے بہت سارے مسائل سلجھا لیں گے، ٹھیک ہے، غلط فہمیوں کو سلجھا لیں گے، لڑائی جھگڑوں کو، ناراضگیوں کو، اور یہ اپنی زندگی میں عزیز و قارب اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ چیز ان کی زندگی میں نسبتاً بہت خوشگوار ہے کہ ماہ رمضان ان کو رشتوں کو جوڑنے میں بہت معاونت کرے گا۔ اب ان کی زندگی میں جو احتیاطی تدابیر آتی ہیں، احتیاط کے طور کے اوپر نو ڈاؤٹ نماز آیات تو انہوں نے پڑھنی ہے، وہ تو سب کے اوپر واجب ہے، لیکن نماز آیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک صدقہ دینا ہے، اور وہ صدقہ ان کا رہے گا ہر ماہ رمضان کی منگل کے دن، ہر منگل والے دن انہوں نے سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے، جس میں گوشت لے لیں، کلیجی پھپڑا لے لیں، سرخ دال لے لیں، لے کے کسی غریب مستحق کو دے دیں۔ یہ صدقہ کرنے سے یہ انگارہ یوگ کی سختیوں سے بھی بچیں گے، یہ صدقہ کرنے سے اگریشن، غصہ، جلد بازی، پریشانی، فرسٹریشن، ڈپریشن سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔